بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا، اور بلی میں وہ کون سی خوبیاں تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلیوں سے شفقت فرمائی۔ بلیوں میں وہ کون سی طاقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے کے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا، اور فرعونوں کی لاشوں کی طرح قدیم مصری کیوں اپنی بلیوں کو لاشوں کی طرح ہنوت کر کے رکھتے تھے؟ کیا بلی کا رونا گھر میں نحوست کا باعث بنتا ہے؟ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تو سب جانتے ہیں کہ بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بلی پال لیتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ حوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 2365۔ پیارے دوستو، یعنی کہ بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی بلی کے عجیب و غریب طرز عمل کو دیکھا ہے؟ یہ انتہائی چلاک اور ذہین جانور ہے۔ بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کی بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 صحابیوں کو اس ویرانے میں تعینات کیا کہ جب تک بلی بچوں کو نہ جنم دے دے تو وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شفقت سے پیش آئے، جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئی اور وہاں ہی رہنے لگی۔ ناظرین محترم، اسی طرح ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے اٹھے تو ایک بلی آپ کی چادر مبارک پر سو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر وہاں سے کاٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور اس کو گرمی سے بچاتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام ہی ابو ہریرہ یعنی کہ بلیوں والا پڑ گیا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اسی طرح حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر بلی کسی کھانے میں منہ مار دے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں کھا کر چلی گئی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا، بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی تو موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں یہ مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا بھی جا سکتا ہے۔ اس طرح کرنے سے انسان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے، اور بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتے ہیں اور انسان بھی ان سے بہت محظوظ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سام اور پھر بلی کو پیدا فرمایا۔ اور البدایہ والنہایہ کے مصنف علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں
کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد بات کی اور ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا، کیونکہ آپ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین محترم، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام میں نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل کے برابر سزا تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبہ رکھنے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بھی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح حنود کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور ناظرین محترم، دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میوں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلی میوں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، یہ عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں، جیسے جسم کو کھچاؤ دینا، زمین پر لوٹنا، رونا یا زور زور سے میوں میوں کرنا۔ اور پیارے دوستو، عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کرتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ رونے لگ جاتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد آپ سے اور آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی، کیونکہ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہو سکتے ہیں۔ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی کی آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور بلی کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ اور ناظرین محترم، ایک برطانوی جریدے نے تو اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم کی تھکاوٹ اور سستی دور کر دیتی ہے۔ بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کے دورے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدہ مند پالتو جانور ہے، جس کے فائدے حدیث اور سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہیں۔ اس لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، بلکہ اوپر بیان کی گئی احادیث کی روشنی میں بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خون خوار یا آپ کو بہت تنگ کرتی ہو تو سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے پکڑ کر اپنے گھر سے بہت دور کسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھے، اور ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔